بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پہلا عہد یہ لیا تھا، اور میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ والا جو عہد اللہ پاک نے لیا ہے یہ سارے کے سارے انسانوں کے لیے مشترک ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، جیسا کہ میں نے کل وضاحت سے بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تیسری چیز ہے ذی القربہ۔ ابراہیم نہیں مل رہا تو چھوڑ دو، قرآن پاک بند کر دو۔ تیسری چیز ہے ذی القربہ، کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، اور آپ کا اپنا طریقہ ہے۔ اب ذی القربہ کو سمجھیں۔ ذی القربہ کا معنی ہے قریبی رشتہ دار۔ کیا معنی ہے بھائی؟ قریبی رشتہ دار کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ رشتہ دار ہیں جو محرم ہیں۔ محرم کا معنی یہ ہوتا ہے جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، جیسے خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھانجی ہے، نواسی ہے، بھتیجی ہے، پوتی ہے، یہ سب قریبی رشتہ دار ہیں اور محرم ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کا بہت زیادہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ میں ہر ایک کا جو مقام اور مرتبہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے وہ میں عرض کر دوں گا۔ دیکھیں، اب خالہ ہے، اب خالہ کے حوالے سے ہمارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ خالہ ماں کے قائم مقام ہے۔ خالہ کس کے قائم مقام ہے؟ اب جو عزت، احترام، درجہ، حسن سلوک ماں کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے وہ خالہ کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ خالہ کس کے قائم مقام ہے بھائی؟ اور یہ ہمارے پیغمبر نے بنائی ہے، ہمارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ خالہ ماں کے قائم مقام ہے۔ اب آ جاتی ہیں بیٹیوں کی طرف آ جائیں۔ اب بیٹیاں بھی حسن سلوک کی محتاج ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، ٹھیک ہے۔ غیر شادی شدہ ہوں تو حکم دے دیا بھائی، جس کو اللہ نے ایک بچی دی، دو بچیاں دیں، ادبہن وعلمہن، اس نے ان کو اچھی تعلیم دی، ادب سکھایا۔ اچھی تعلیم سے مراد قرآن و حدیث کی تعلیم۔ کون سی تعلیم بھائی؟ فی زماننا، ہمارے اس موجودہ وقت میں عصری تعلیم بچیوں کے لیے منع نہیں ہے، لیکن مضر ضرور ہے۔ منع نہیں ہے، مضر یعنی نقصان دہ ضرور ہے۔ اگر آپ نے اس کو اچھا ماحول اپنے گھر میں شروع سے دیا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو کسی اچھی جگہ، ہمارا تو ذہن نہیں مانتا ہے اس چیز کو، کیسے آپ اپنی بچی کے لیے اچھا کالج یا سکول کا انتخاب کریں گے؟ حالات آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ ضرورت بھی ہے، بچیوں کے لیے ضرورت بھی ہے، سکولی تعلیم ضرورت ہے، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے، کیسے کیسے واقعات اور کیس آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو بنیادی چیز قرآن حدیث کی تعلیم، پیغمبر نے فرمایا اس نے اس کو اچھی تعلیم دی، پھر جب اس کا زمانہ بلوغت آیا تو اچھی جگہ اس کی شادی کر دی۔ کیا کرتی بھائی؟ بولو۔ اب شادی سے اچھی جگہ سے مراد یہ نہیں کہ اس کی جہاں آپ شادی کرو اس کی بلڈنگ آسمان کے ساتھ لگ رہی ہو، آسمان کو چھو رہی ہو اس کی بلڈنگ، موٹے موٹے ٹائروں والی گاڑی اس کے پاس ہو، لیکن انسانیت نام کی کوئی چیز اس کے پاس ہو، جس طرح کہ آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے اچھے دینداروں کا یہی طرز آج بن پڑا ہے کہ اگر لڑکے کی اچھی تعلیم ہے، اچھی نوکری ہے، تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے، بھلے اس میں دین نہ ہو۔ ہاں دین ہو تو پھر تو نور علی نور ہے۔ اگر آپ کو ایسا رشتہ بچی کے لیے مل گیا جو دیندار بھی ہے،
انسان بھی ہے، پیسے والا بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. ورنہ قرآن حدیث کی روح سے جو پیغمبر کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ روزی وغیرہ بقدر ضرورت ہو، انسان اچھا ہو، دین رکھتا ہو، اللہ کو خوف رکھتا ہو. پیغمبر کے دین نے وہاں رشتہ دینے کو ترجیح دی ہے. فرمایا اس کی شادی بھی کر دی. اب کیا ہوگا؟ وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے دو انگلیاں آپس میں کیا ہیں جی ملی ہوئی ہیں. اب یہ والی جو فضیلت ہے یہ بچیوں کے لیے بھی ہے اور یہ فضیلت دو بہنوں کے لیے بھی ہے. کس کے لیے بھی ہے جی بولو؟ یہ بہنوں کے لیے بھی ہے. اب ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ اب شادی سے پہلے تو بچی کا بھی اچھا خیال رکھا جاتا ہے، بہن کا بھی خیال اچھا رکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ دوسرے گھر چلی گئی تو اب اس کا حصہ ہم کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. چاہے بیٹی ہو اس کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں، بہن ہو اس کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں، اور کہتے کہ ہیں جی کہ وہ اپنے گھر میں سیٹ ہے. اپنے گھر میں کیا ہے جی؟ کل میری ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی ہمارے پاس کافی جائیداد ہے، کروڑوں کے اعتبار سے جائیداد ہے، والد صاحب مر گئے، اب ہم 3 بھائی ہیں 4 بہنیں ہیں، کیا کریں؟ تو میں نے کہا بھائی کیا کریں؟ للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن کہتا ہے کہ بچی کا بھی حصہ ہے، بیٹی کا بھی حصہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے، آپ دو. تو مجھے وہ صاحب کہنے لگے کہ میں تو مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن میرے بھائی نہیں مانتے. میرے بھائی کہتے ہیں جی کہ ہماری بہنیں اپنے گھروں میں سیٹ ہیں. اب یہ کہاں لکھا ہے بہنیں سیٹ ہوں تو ان کا حصہ نہیں؟ بولو بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن نے تو حصہ بتا دیا اور پیغمبر کے عمل نے بھی بتا دیا. تو اب بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ دینا یہ قرآن کا حکم ہے. کس کا حکم ہے جی؟ آپ نے شادی کرائی ہے، آپ نے احسان نہیں کیا، یہ آپ کا فرض منصبی تھا کہ آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، اور اولاد دینے کے بعد اللہ کے نبی کا مطالبہ ہے کہ اس کی شادی کراؤ. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے شادی کرا دی، ہم نے بس جہیز دے دیا، سب کچھ کر دیا، اب حصہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، بھائی وارث بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے ان کا خیال رکھنا. کیا رکھنا بھائی؟ اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرے جو رشتے ہیں. مثال کے طور پہ اب پوتی ہے، پوتی کا بھی خیال رکھنا، نواسی کا بھی خیال رکھنا. اگرچہ ان کا بھی میراث میں حصہ آتا ہے لیکن بہت آخر میں جا کے اصل بیٹی اور بہن ہے ان کا حصہ ضرور بنتا ہے میراث میں. اب کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جو غیر محرم ہیں، ٹھیک ہے، خالہ زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، ماموں زاد ہے، آپ کے خونی رشتے ہیں، ان کے بھی احترام کا حکم ہے. کیا بھائی؟ ان کے بھی بولو، ان کے بھی احترام کا حکم. چاچا ہے، اب چاچا کے بارے میں پیغمبر کی حدیث ہے چاچا سنو ابی ہے. آدمی کا چاچا باپ کے قائم مقام ہے. آدمی کا چاچا کس کے قائم مقام ہے بھائی؟ باپ کے قائم مقام ہے. اب تایا بھی باپ کے قائم مقام ہے، ماموں کی بھی عزت ہے، پھوپھا کی بھی عزت ہے. تو اب ان سب قریبی رشتہ داروں کے خیال رکھنے کا کس نے حکم دیا بھائی؟ بولو. اور بھائی مردوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں زندوں کے ساتھ کر رہا ہوں؟ بولو بھائی. ہیں میں آپ زندوں سے باتیں کر رہا ہوں مردوں سے کر رہا ہوں؟ بول ہی نہیں رہے آپ. تو بھائی ان سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کا حکم ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہماری کیا دنگا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارا کیا ذہن ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی کہ جڑا کرسی دے کرساں، جو کرے گا تو کریں گے. بولو بھائی کہتے کہ نہیں کہتے؟ آسن تے جلساں. اب یہ ذہن کہاں سے آیا؟ آسن تے جلساں، استی عزت نہیں، استا نک نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ میں سے شاید اکثر کو بری بھی لگیں گی، لیکن آپ کو بے شک لگیں، میں تو کروں گا، کیونکہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اگلا کرے گا تو میں بھی کروں گا، اگلا آئے گا تو میں بھی جاؤں گا، اگلا یاد کرے گا تو میں بھی یاد کروں گا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں تو صلہ رحمی نہیں کر رہا، ادلا بدلا کر رہا ہے. تو کیا کر رہا ہے جی؟ تو صلہ رحمی نہیں کر رہا، تو ادلا بدلا کر رہا ہے. تو ادلا بدلا کرنے میں اجر، ادلا بدلا کرنے میں اجر نہیں ہے، اس میں کوئی اجر نہیں ہے. آپ ادلا بدلا کریں اس میں کوئی اجر نہیں. اجر تو تب ہے کہ جب آپ کو آپ کی بہن نہیں پوچھتی ہے. مشکل ہے، طبیعت پہ گراں ہے. میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، طبیعت پہ گراں ہوتی ہے یہ بات کہ یار وہ ہمارے گھر نہیں آتے ہم کیوں جائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، طبیعت پہ یہ بات گراں آتی ہے، بندے کو تھوڑی بہت اپنی عزت پیاری لگتی ہے. لیکن جب اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے آدمی اس کی لاج رکھ کے چلا جائے تو حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے چھوٹا ہوگا اللہ اس کو کیا کرے گا بھائی؟ اللہ اس کو اونچا کر دے گا.
اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو اس لیے بھائیو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا کیا جی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، اس کی آبرو میں برکت ہو، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ کیا کرے بھائی؟ صلہ رحمی کرے۔ اللہ اس کے مال میں برکت دیں گے، اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کریں گے۔ اضافہ کس طرح ہوگا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا، لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں گے، یہ بھی عمر کے اندر اضافہ ہے۔ اور اگلا حکم دیا کہ یتیموں کے ساتھ، کس کے ساتھ بھائی؟ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اب یہ ساری شریعتوں کے اندر برابر تھا، چاہے شریعت موسوی ہو، شریعت عیسوی ہو، شریعت محمدی ہو، سب کو حکم ہے کہ یتیموں کے ساتھ پیار محبت کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اب یتیم کون ہوتا ہے؟ شریعت کی روح میں یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے یتیم۔ نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے، تو والد کے مرنے سے نابالغ بچہ، نابالغ اولاد یتیم ہو جاتی ہے، اور ماں کے مرنے سے مسکین ہو جاتی ہے۔ ماں کے مرنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ مسکین ہو جاتی ہے۔ اب یتیم کا خیال رکھنا یہ کس کا فیصلہ ہے بھائی؟ بولو، یہ اللہ کا حکم ہے اور میرے نبی کا طریقہ ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری حدیث ہے۔ فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں پہ یتیم ہو اور اس کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کیا جاتا ہو، وہ اچھا گھر ہے۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے برا گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو کسی یتیم بچے کے سر پہ اس لیے ہاتھ رکھے گا شفقت کی نگاہ سے، اس کا والد نہیں ہے، یہ والد کے سائے سے محروم ہے، والد کی محبت سے محروم ہے، والد کے پیار سے محروم ہے، جب وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، پیغمبر فرماتے ہیں جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو بھائی یتیموں کے ساتھ کیا کرنا؟ اب یتیم جس خاندان سے بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا خیال رکھنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کو پالنا پوسنا، اور اس کے پالنے کو اپنے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھنا، تب ترقی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یتیم آل رسول میں سے ہو، آل رسول میں، صحیح آل رسول میں سے، جو صحیح آل رسول بنتا ہو شجرہ نسب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اس کا احترام کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ زیادہ برکت کا باعث ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ مجھے اللہ نے یہاں ذہن میں ڈال دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی پرانے زمانے کی بات ہے، ایک سید خاندان کی عورت تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہ گئیں، خامد اس کا مر گیا، خامد اس کا کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ تو وہ سید خاندان کی تھی، وہی اس پہ رنگ روپ چڑھا ہوا تھا، حیا، تقوی، طہارت، پاک دامنی، اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود تھیں۔ جس علاقے کے اندر وہ خاتون رہتی تھی تو وہاں اس کو غربت کا سامنا ہوا، غربت کا سامنا کرنا پڑا، تو حالات تنگ ہو گئے، تو اس نے پھر اس علاقے سے ہجرت کی، کسی دوسرے علاقے میں چلی گئی، بیوہ خاتون تھی، ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اس کی، دوسرے علاقے میں چلی گئی۔ تو جب زیادہ ہی حالات تنگ ہو گئے، بہت زیادہ، تو جب بندہ اس حال تک پہنچ جائے کہ اب جان جا رہی ہے، تو وہاں قرآن بھی کہتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ حرام کی طرف جا سکتے ہیں، بلکہ سوال بھی کر سکتے ہیں، کسی سے مانگ کے بھی کھا سکتے ہیں کہ اب آپ کی جان جا رہی ہے، اب جان کو بچانا یہ ضروری ہے۔ تو حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ جس علاقے میں چلی گئی وہاں پتہ چلا کہ یہاں ایک بہت بڑا مسلمان، بہت بڑا مالدار ہے، مسلمان ہے، سخی آدمی ہے۔ تو کسی کے ذریعے اپنا مراسلہ پہنچایا، میں آل رسول میں سے ہوں، سید خاندان سے میرا تعلق ہے، میرا خامد فوت ہو چکا ہے، میرے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، میرے ساتھ تعاون کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس مالدار نے، جو بندہ مراسلہ یا خط لے کے گیا تھا، پیغام لے کے گیا تھا، اس نے کہا بھائی اس عورت سے کہہ دو ہمیں اتنا صرف آپ بتا دیں، آپ بے شک آل رسول میں سے ہیں، ہمیں اس کی دلیل چاہیے، بس ہمیں ثبوت چاہیے، پھر آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، ہمیں اس کا کیا چاہیے؟ ہمیں ثبوت چاہیے۔ تو وہ بیچاری کیا کہتی؟ بھائی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، بس میری زبان سے میں کہہ رہی ہوں آل رسول میں سے ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ تو پھر دوسرا وہاں پہ ایک غیر مسلم تھا، اس کو پتہ چلا، وہ بھی مالدار آدمی تھا لیکن تھا غیر مسلم، اس کو پتہ چلا کہ ایک آل رسول کی ایک عورت اس طرح وہ غریب میرے علاقے میں آئی ہے۔ تو اس نے فوراً اپنا آدمی بھیج کے خاتون کو بھی بلایا اور بچیوں کو بھی بلایا، اپنے گھر والوں سے کہا ان کا کھانے پینے رہائش کا انتظام کیا جائے، اور جب تک یہاں رہیں گی انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اب غیر مسلم ہے، اللہ اس کو ہدایت دے رہے ہیں، سیدھے کام کی، اچھے کام کی، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، غیر مسلم نے پناہ دی
غیر نے پناہ دی اور آپ نے کیا کیا؟ ٹھکرا دی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اب اللہ کا کرم ایسا ہوا، اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تو یہی جو مسلمان ہے یہ بھاگتا بھاگتا اس غیر مسلم امیر کے پاس گیا کہ بھائی آپ مہربانی کر کے مجھے وہ خاتون دے دیں، میں آپ جتنے پیسے آپ مانگیں گے میں دوں گا، جو مانگتے ہیں آپ کو وہ میں آپ کو دوں گا، مجھے وہ عورت میرے والے کر دیں۔ اس نے کہا بھائی کیوں؟ کل تو آپ کی عورت آپ ہی کے پاس سے ہو کے آئی ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا کہوں، میری بدبختی تھی، میں نے رات کو خواب دیکھا، محشر کا میدان ہے، جنت سجی ہوئی ہے، اور میں نے جنت کے کنارے پہ یا کسی جگہ میں نے ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا، اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دروازے میں تشریف فرما تھے۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا حضرت یہ محل کس کا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ ایک موحد مسلمان کا محل ہے۔ کس کا محل ہے جی؟ موحد مسلمان کا محل ہے، جس کے اندر توحید ہو، یہ محل اس کے لیے ہے۔ تو چونکہ یہ مسلمان تھا، اس نے کہا حضرت میں بھی مسلمان ہوں۔ تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، تو اپنے موحد ہونے کی دلیل لے کے آ۔ کیا لے کے آ؟ تو دلیل لے کے آ کہ تو موحد مسلمان ہے، پھر تجھے اس محل کا وارث بنایا جائے گا۔ کل تیرے پاس میری بیٹی آئی تھی، میرے خاندان کی خاتون آئی تھی، اس نے تجھے کہا بھی تھا میں آل رسول میں سے ہوں، تو نے کہا تو اس کی دلیل دے۔ ٹھیک ہے، تو اس آدمی نے آگے سے کہا بھائی اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، میں نے بھی یہی خواب دیکھا، اور میں الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں، اور مجھے اللہ نے وہ محل عطا فرما دی۔ تو بھائی یتیم آل رسول میں سے ہو اس کا زیادہ خیال رکھنا، ٹھیک ہے، اور یتیموں کا مال کھانا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ گویا اپنے پیٹ کے اندر انگارے بھرنے کے مترادف ہے۔ کیا بھرنے کے مترادف ہے جی؟ انگارے بھرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور آگے ہے مسکین۔ اب مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کی آمدن اس کے اخراجات سے زیادہ ہو۔ اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، آل اولاد زیادہ ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، محنت تو کرتا ہے لیکن اخراجات پورے نہیں ہوتے، مقروض ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ ایسے مسکین کا تعاون کرنا، بھائی بولو بھائی یہ کس کا حکم ہے؟ بولو بھائی ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا ہے؟ ہمارا یہ کوٹ، یہ پیسے، یہ موبائل کس کا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا، ہم سڑکوں میں پھرتے، ہم چھابڑی لگاتے، ہم بھوکے مرتے، ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہوتا۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، جب دیا اللہ نے تو جو مسکین ہے وہ کس کے بندے ہیں؟ بولو بھائی جو غریب ہیں، اس سخت سردی میں یقین مانے احساس ہوتا ہے جب رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں، گدے پہ لیٹتے ہیں، اچھی رضائی میں لیٹتے ہیں، پختہ مکان میں لیٹتے ہیں، کبھی خیال ذہن میں آ جایا کرے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خیمے میں لیٹے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو یوں سمجھیں کہ جو ان کے پاس گرم لباس کی کمی ہوگی، گرم کمبلوں کی کمی ہوگی، اچھے جوتوں کی کمی ہوگی۔ دنیا میں ایسے لوگ آپ کو ہزاروں ملیں گے، اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے خزانوں سے کمی۔ بولو بھائی جب اللہ دیکھیں گے، ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ مثال، آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، بس بات ختم کرتا ہوں، 3-4 آپ کے بچے ہیں لیکن آپ غریب ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ تو جب آپ کسی بھی آدمی کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو والد خوش ہوگا خفا ہوگا؟ بولو بھائی، چاچا ہے اپنے بھتیجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کہ میرا بھائی غریب ہے، میرے بھائی کی آمدن نہیں ہے، آٹا پہنچا دیا، گھی پہنچا دی، کچھ نقدی پیسے پہنچا دیے، کچھ گرم کپڑے بھیج دیے، بھائی خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ کیوں کہ اس نے اپنے بھائی کی اولاد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تعاون کیا ہے۔ تو ساری مخلوق کس کا کنبہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، حدیث میں آتا ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے، اللہ کی برادری ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ جب آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں گے، چپکے کریں گے، اللہ آپ سے ناراض ہوں گے خوش ہوں گے؟ اللہ خوش ہوں گے نا۔ اس لیے بھائی، اس لیے اصل سخاوت تو دل کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اصل سخاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے قرب و جوار کے اندر جو قریبی ہمارے رشتہ دار جہاں بھی رہتے ہیں، مسکین رہتے ہیں، یتیم رہتے ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کے منہ میں لقمہ جائے گا، نوالا جائے گا، وہ خوش ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ ہمارے بیڑے کو پار کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔